حضرت عمر بن خطاب اسلام سے پہلے قریش مکہ کے ایک بہادر، سخت گیر اور بااثر شخص تھے۔ ان کی شخصیت میں جلال، ہیبت اور غیرت نمایاں تھی۔ قریش کے بڑے بڑے لوگ بھی ان کے رعب کے آگے دب جاتے تھے۔ وہ قریش کے ان چند لوگوں میں سے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، نیز ان کی فصاحت و بلاغت اور قوت استدلال بھی لاجواب تھی۔ لیکن ساتھ ہی اسلام کے ابتدائی دور میں وہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمنوں میں شمار ہوتے تھے۔ اسلام جب مکہ میں اپنے ابتدائی دنوں میں تھا، مسلمان کمزور تھے اور کفار قریش انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے۔ حضرت عمر بھی مسلمانوں کو ستانے میں پیش رہتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی کنیز کو اسلام قبول کرنے پر اتنی مارا کہ وہ تھک گئے، لیکن کنیز اپنے ایمان پر قائم رہی۔ عمر نے کہا، میں نے تمہیں اس لیے نہیں چھوڑا کہ تمہیں معاف کر دیا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں تھک گیا ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی مخالفت میں کس قدر شدت پسند تھے۔ اسی زمانے میں اسلام مکہ کے ایک ایک گھر تک پہنچ رہا تھا۔ اگرچہ قریش کے بڑے لوگ اسلام کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو دن بدن پھیلا رہا تھا۔ ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قبول کرنا اسلام کے لیے نہ صرف ایک بڑی فتح تھی، بلکہ مسلمانوں کے لیے سہارا اور عزت کا سبب بھی بن گیا۔ کچھ یوں ہے کہ ایک دن حضرت عمر انتہائی غصے کی حالت میں تلوار اٹھائے یہ ارادہ کر کے نکلے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے اس فتنے کا خاتمہ کر دوں گا۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک شخص ملا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ سے پوچھا، اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے غرور سے جواب دیا، میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، جنہوں نے قریش کے سرداروں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین میں تفرقہ ڈالا ہے اور ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے۔ نعیم نے کہا، اے عمر، یہ تو بہت بڑا کام ہے، لیکن پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ عمر نے پوچھا، کیا مطلب؟ نعیم نے کہا، تیری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چل رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی عمر کا غصہ اور بڑھ گیا۔ وہ سیدھا اپنی بہن کے گھر کی طرف لپکے۔ جب عمر وہاں پہنچے تو گھر کے اندر حضرت خباب بن ارت قرآن پڑھا رہے تھے اور حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر سعید بن زید سن رہے تھے۔ جیسے ہی عمر کی آہٹ سنائی دی، حضرت خباب نے قرآن کے اوراق چھپا دیے اور کونے میں جا بیٹھے۔ عمر گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی بہن اور بہنوئی کو کچھ پڑھتے سنا۔ وہ گرجے، یہ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ دونوں نے کہا، ہم کچھ بھی نہیں پڑھ رہے تھے۔ عمر نے سختی سے کہا، میں سن چکا ہوں، تم لوگ محمد کے دین میں شامل ہو گئے ہو، اور یہ کہہ کر سعید بن زید پر جھپٹ پڑے اور انہیں مارنے لگے۔ اپنی بہن فاطمہ جب اپنے شوہر کو بچانے آئی تو عمر نے ان پر بھی ہاتھ اٹھایا۔ حضرت فاطمہ کے چہرے سے خون بہنے لگا، لیکن انہوں نے بڑی جرأت سے کہا، اے عمر، کر لے جو کرنا ہے، ہم اسلام چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں اور اللہ کی توحید اور اس کے رسول کو مان لیا ہے۔ اپنی بہن کے خون آلود چہرے اور بہادری کو دیکھ کر عمر کا دل کچھ پگھل گیا۔ ان کی غیرت جاگ اٹھی اور انہوں نے نرمی سے کہا، اچھا تو وہ کتاب دکھاؤ جسے تم پڑھ رہے تھے، تاکہ میں بھی دیکھوں کہ محمد کس چیز کی طرف بلاتا ہے۔ فاطمہ نے کہا، اے عمر، تم ناپاک ہو اور یہ کتاب پاک ہے، جب تک غسل نہ کر لو تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ عمر نے فوراً غسل کیا اور پھر وہ صحیفہ اٹھایا جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہم نے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی تلاوت شروع کی۔ یہ آیات ایسی پر اثر اور دل کو چھو لینے والی تھیں کہ عمر رضی اللہ کا دل کانپ اٹھا۔ وہ بار بار پڑھتے اور سوچتے، کیا ہی بلیغ کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ جب اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری تک پہنچے تو ان کی روح کانپ اٹھی۔ اسی لمحے حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے باہر آئے اور کہا، اے عمر، اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ اللہ نے تمہارے بارے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام ابو جہل میں سے کسی ایک کے ذریعے عزت عطا فرما۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ نے کہا، اے خباب، مجھے فوراً محمد کے پاس لے چلو۔ حضرت عمر سیدھے دار ارقم پہنچے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ موجود تھے۔
اندر جانے سے پہلے صحابہ نے دیکھا کہ عمر تلوار لٹکائے آ رہے ہیں۔ سب گھبرا گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنے دو، اگر اللہ نے خیر لکھی ہے تو خیر ہی ہوگی۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بولے، اے محمد، میں اسلام لانے آیا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہے۔ یہ الفاظ سن کر مسلمانوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ دار ارقم میں تکبیر کے نعرے بلند ہوئے اور زمین گونج اٹھی۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو ایسا سہارا ملا کہ اب وہ کھلم کھلا نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر نے فوراً اعلان کیا کہ اب چھپنے کی ضرورت نہیں، ہم کھلے عام اللہ کی عبادت کریں گے۔ پہلا دن تھا کہ مسلمانوں کی دو صفیں بنی، ایک صف کی قیادت حضرت حمزہ نے کی اور دوسری کی قیادت حضرت عمر نے، اور سب نے مل کر خانہ کعبہ میں داخل ہو کر نماز ادا کی۔ مکے کے کافروں نے یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گئے کہ وہ دین جسے دبانے کے لیے ہم نے سب کچھ کیا، آج عمر جیسے شخص نے قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی طاقت اور مسلمانوں کا حوصلہ کئی گنا بڑھ گیا۔ وہ جرأت اور دلیری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کرتے تھے، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ہاں ہم حق پر ہیں۔ تو عمر کہتے، پھر ہم چھپ کر کیوں عبادت کریں؟ یوں حضرت عمر کا اسلام لانا دراصل اسلام کی کھلی فتح اور مسلمانوں کی عزت کا آغاز تھا۔ وہی عمر جو اسلام کے دشمن تھے، ایمان لانے کے بعد اسلام کے سب سے بڑے محافظ، مجاہد اور خلیفہ بنے۔ ان کا یہ واقعہ آج تک ایمان والوں کے دلوں میں روشنی اور حوصلے کا سامان پیدا کرتا ہے۔